السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی امجد، آپ کا سوال ہے شہداء کی زندگی کے حوالے سے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے سورۃ بقرہ پارہ 2 میں، اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید پارہ 4 سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہداء کے متعلق بیان فرمایا۔ البقرہ پارہ 2 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور کوئی نہیں ہے۔ تو اس آیت سے یہ بتایا گیا کہ شہداء کو مردہ نہیں کہنا، وہ زندہ ہیں، اور زندگی ایسی ہے کہ جس کا تمہیں شعور نہیں ہے، مطلب دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ اب دنیا کے زندہ شخص یا زندہ زندگی کے متعلق تو ہم شعور رکھتے ہیں نا، لیکن شہداء کی زندگی بھی ہے مگر ہمارے شعور سے باہر ہے، مطلب کہ وہ دنیا کی زندگی زندہ نہیں ہے۔ اگر دنیا کی زندگی زندہ ہوتے تو شہداء کی بیوہ نہ ہوتی، اور وہ دیگر بیوہ عورتوں کی طرح 4 ماہ 10 دن عدت گزار کے آگے نکاح بھی نہ کر سکتی، کیونکہ اس کا خاوند تو زندہ ہے۔ تو شہداء کی بیوہ کے لیے بھی وہی 4 ماہ 10 دن کی عدت ہے، اور اس عدت کے بعد وہ بیوہ شادی کر سکتی ہے۔ تو یہ زندگی آخرت کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے۔ اور یہ کیسی زندگی ہے، اس متعلق قرآن مجید سے مزید بھی پوچھ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آل عمران آیت نمبر 169 کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ شہداء کو مردہ مت خیال کرو، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ مت خیال کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، انہیں ان کے رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے۔ اور آگے اس طرح آیات، تو اس سے پتہ چلا کہ شہداء زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کی تفصیل جو ہے وہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ شہدائے احد نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کی کہ ہمارے مومن مسلمان مجاہد بھائی جو دنیا میں زندہ ہیں، انہیں ہمارے حالات اور پر مسرت زندگی سے کوئی مطلع کرنے والا ہے کہ وہ جہاد سے اور جنگ سے منہ نہ موڑیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری بات ان تک پہنچا دیتا ہوں۔ اس سلسلے میں یہ آیت مبارکہ اور یہ آیات بینات آل عمران کی آیت 169، 170 اور 171 یہ آیات بینات نازل ہوئیں۔ اس پر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من نفس تموت لها عند اللہ، فرمایا کوئی مرنے والی جان جس کو اللہ کے ہاں اچھا مقام حاصل ہے دنیا میں واپسی پسند نہیں کرتی، البتہ شہید دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرتا ہے تاکہ وہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، اور شہید کی یہ آرزو اس لیے ہوتی ہے کہ وہ شہادت کی فضیلت کا پریکٹیکلی مشاہدہ کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح جابر کہتے ہیں، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، جابر کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے معلوم ہے اللہ نے تیرے باپ کو زندہ کیا اور اس سے کہا کہ اپنی کسی آرزو کا اظہار کرو کہ میں پورا کروں۔ اے جابر، تیرے باپ نے جواب دیا میری تو صرف یہی آرزو ہے کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، میں پھر تیری راہ میں لڑوں، جہاد کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہاں آنے کے بعد واپسی نہیں ہے۔ اب مزید احادیث کے اندر بھی اس کی تفسیر موجود ہے شہداء کی زندگی متعلق۔ شہداء زندہ ہیں کیا مطلب؟ وہ حضور نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ شہید کی روح کو سبز پرندوں کے، شہداء کی روح کو سبز پرندوں کے جسم میں ڈال دیتا ہے، اور ان کا بسیرا، ان کا رہنا، ان کا مسکن عرش نیچے موجود گھونسلے ہوتے ہیں، اور ان گھونسلوں میں وہ رہائش رکھتے ہیں، وہاں سے اڑ کر وہ جنت میں جا کر کھاتے اور پیتے ہیں اور پھر اپنے مسکنوں میں واپس آ جاتے ہیں۔ یہ ہے عند ربہم یرزقون۔ تو شہداء کی زندگی کا یہ مطلب۔ اب جو عام مردہ ہے اس کو یہ مقام فضیلت حاصل نہیں ہے،
جو عام مردہ ہے، عام فوت ہونے والا ہے، تو نہ اس کو کھانا ملتا ہے، نہ اس کو پینا ملتا ہے، نہ اس کی روح کو سبز پرندوں کے جسم میں ڈالا جاتا ہے۔ لیکن شہداء کا یہ اعزاز ہے کہ دنیا میں تو مجاہد کھاتا ہی رہا نا، اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے بعد وہ پھر بھی اس کے کھانے پینے کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور ان کی روحیں اللہ تعالیٰ سبز پرندوں کے جسموں میں ڈال دیتا ہے، وہ عرش کے نیچے گھونسلوں میں بسیرا کرتے ہیں، وہاں سے اڑ کر جنت میں جا کر کھاتے پیتے ہیں۔ یہ ہے شہداء کی زندگی۔ اس لیے قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، قرآن نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اب دنیا کی زندگی کوئی نہیں ہے کہ آپ شہداء سے مدد مانگنے لگ جائیں یا شہداء واپس آتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو شہداء کی بیوہ 4 ماہ عدت نہ گزارتی، اور 4 ماہ عدت گزار کے آگے نایا خامند نہ کرتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔